شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آلک واصحابک یا نور۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو مدنی چینل کے تمام عملے کی طرف سے بہت بہت عید مبارک کہتے ہیں۔ جی ہاں، آج ہی جب آپ سلسلہ دیکھ رہے ہوں گے آپ عید منا چکے ہوں گے۔ پاکستان میں تو کم از کم عید کا وقت ہو چکا ہوگا، ہو سکتا ہے کئی ممالک میں عید آنے والی ہو۔ بہرحال عید کی خوشیاں اللہ کریم آپ سب کو عطا فرمائے، اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ امید ہے آج کئی لاکھوں مسلمانوں نے قربانی کا شرف حاصل کیا ہوگا۔ اس وقت دنیا بھر میں دو عظیم موقع ہو رہے ہیں، ایک تو عید منائی جا رہی ہے اور دوسرا حجاج کرام اپنی حج کی جو مناسک ہیں اس میں مصروف ہوں گے۔ گویا دنیا میں دو صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی، کہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایک صدا مکہ پاک میں بلند ہو رہی ہوگی اور کسی جگہ پر یعنی ہمارے وطن میں ایام تشریق چل رہے ہیں، نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ گویا یہ دن تسبیح اور تکبیر بلند کرنے کے ہیں۔ بہت اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی چینل کا وہ سلسلہ لے کر آئے ہیں جو آپ کو بہت پسند ہے۔ جی ہاں، اور آج کا سلسلہ کچھ اسپیشل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ذہنی آزمائش جو آپ نے وہ سلسلے دیکھے تھے اس میں ہماری 6 ٹیمز سلیکٹ ہوئی تھیں۔ وہ 6 ٹیمز جو اب فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو جائیں گی عید کے بعد، جن کے درمیان کوارٹر فائنل، سیمی فائنل اور فائنل مقابلے ہونے ہیں۔ ان 6 ٹیمز کو ہم نے ایک ساتھ ایک بڑے ہی دلچسپ مقابلے کے لیے جمع کیا ہے۔ ذہنی آزمائش عید اسپیشل میں آپ بہت نئے نئے سیگمنٹس دیکھیں گے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ سلسلے کے آخر تک شامل رہے تو علم دین کے بہت سارے مدنی پھولوں کے ساتھ ساتھ آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں بھی آئیں گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ عید کی خوشیاں مزید تقسیم کریں، اور آج ہم کچھ اور بھی نیا کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کے گھر میں بوٹیاں بن رہی ہوں گی، گوشت بنایا جا رہا ہوگا۔ جی ہاں، آج مسلمان اپنے گھروں میں عید کی خوشیوں کو اس طرح بھی قربانی کے گوشت کے ذریعے مناتے ہیں۔ ہم نے آج اپنے سلسلے میں بھی کچھ ایسا ہی انتظام کیا ہے، آپ بھی دیکھنا چاہیں گے؟ چلیں آپ کو دکھاتے ہیں۔ عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں آئی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں آئی ہے۔ عید لائی مومنو ایثار کا پیغام ہے، عید لائی مومنو ایثار کا پیغام ہے، عید قرباں بالیقی اللہ کا انعام ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں قربائی ہے۔ دیکھا آپ نے، منہ میں پانی آ گیا ہوگا۔ اپنی امی کو کہیے، بڑی باجی کو کہیے، وہ بھی آپ کے لیے بوٹیاں بنا دیں گی انشاءاللہ۔ آپ بھی گھر میں کچھ انتظام کر لیں۔ ہم چاہتے ہیں آج سلسلہ بھی کرتے رہیں، کچھ باربیکیو بھی ساتھ چلتا رہے گا۔ بہرحال سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور آج میرے ساتھ انشاءاللہ ہمارے وہ دو اسلامی بھائی۔ سچی بات یہ ہے کہ اصل محنت ان اسلامی بھائیوں کی اور ہماری مدنی چینل کی اس مجلس کی ہے۔ انہوں نے پاکستان کے کئی شہروں کا سفر کیا، ان خوبصورت ہیروں کو سلیکٹ کیا، ان ذہین مدنی منوں کو ہم تک پہنچایا، اور دنیا بھر نے دیکھا کہ دعوت اسلامی میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے۔ بہرحال میں گزارش کروں گا ہمارے محمد دانش اتاری بھائی سے وہ بھی تشریف لائیں، سید عابد باپو سے گزارش کروں گا وہ بھی تشریف لائیں اور ہمارے ساتھ آج کے سلسلے میں شامل ہو جائیں۔ آپ جاننا چاہیں گے کہ یہ بھی آج ساتھ ہیں؟ جی ہاں، میں بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں۔ صرف ہم ساتھ نہیں ہیں، آج ہمارے ساتھ وہ 6 ٹیمز بھی ہیں۔ آئیے آپ کو تعارف کرواتے ہیں۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا باب المدینہ کراچی کے سیزن 1 کے ونر جو اب ہمارے کوارٹر فائنل میں بھی پہنچ چکے ہیں، ان طلبہ سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں ماشاءاللہ۔ اس کے بعد
زمزم نگر حیدرآباد کے طلباء تشریف لائیں ماشاءاللہ. پھر سردار آباد فیصل آباد کے طلباء سے گزارش ہے وہ تشریف لائیں. ایسا لگتا ہے منچ چھوٹا پڑ جائے گا, کوئی بات نہیں, ہمارا دل بہت بڑا ہے. اب یہاں میں گزارش کروں گا سردار آباد کی ایک اور ٹیم ماشاءاللہ کوارٹر فائنل میں پہنچی ہے, وہ تشریف لائیں. اس کے بعد مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے ہمارے بڑے ہی ذہین مدنی منع وہ تشریف لائیں. اور زمزم نگر حیدرآباد کے وہ طلباء جو سیزن 2 کے ونر بھی رہے اور کوارٹر فائنل تک بھی پہنچ چکے ہیں. آپ سمجھ لیجئے کہ اس وقت منچ پہ وہ 18 طلباء ہیں, وہ 6 ٹیمز ہیں جن کے درمیان اب ہونے جائے گا سیزن 3 کا فیصلہ کن مرحلہ. اور آپ کو یاد رہے انہی میں سے 3 طلباء وہ ہوں گے انشاءاللہ جو مدینہ منورہ حاضری کے لیے ٹکٹ, عمرے کا ٹکٹ انشاءاللہ ان کو پیش کیا جائے گا جب وہ فائنل جیتیں گے. اور نہ صرف انہیں بلکہ ان کے گھر کے ہر ایک اسلامی بھائی کے ایک ایک گھر کے فرد کو بھی عمرے کا ٹکٹ دیا جائے گا. گویا 6 عمرے کے ٹکٹس وہ لے کر جائیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے مقابلے ہوئے ہوں پہلے کہ جس میں اس قدر علم دین پھیلایا گیا ہو اور پھر آخر میں جیتنے والوں کو اس طرح حرمین طیبین کی. میرے ذہن میں بہت ساری باتیں مزید ہیں, وہ فائنل والے دن بتاؤں گا. ہم کچھ اور اسپیشل انتظام کریں گے کہ جو طلباء کا ایک قافلے کی صورت میں ارادہ ہے عابد باپو انہیں مدینہ منورہ بھیجیں گے اور پھر وہاں ان کو انشاءاللہ مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کی زیارتیں بھی ہم کروائیں گے انشاءاللہ. ان کا وہاں پر بھرپور انتظام ہوگا اور یہ مناظر بھی ہم انشاءاللہ اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو دکھائیں گے. تو اب دیکھیں کہ ان میں سے اب یہ باتیں ہو رہی ہیں تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہیں. بہرحال انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم عید کا سما کریٹ کریں تاکہ آپ کے گھر کے اندر جو عید کی خوشیاں ہیں وہ مزید دوبالا ہو جائیں. تو ماشاءاللہ آپ ہمارے ان مدنی منوں کو دیکھ چکے ہوں گے, لیکن آج ہم کچھ اور بھی نیا کریں گے. یہ بڑے ساتھی ہیں نا ایک دوسرے کے اور بڑی پلاننگ کر کے آتے ہیں. دیکھو شعر تم یاد کرنا, سوال کا جواب تم نے دینا ہے, مزارات کو تم نے غور سے دیکھنا. یہ اس طرح کی پلاننگ سے کے آتے ہیں. آج ہم ان کے سارے پلان چوپٹ کر دیں گے. آج ہم ان کو انشاءاللہ وہ کہتے ہیں کھچڑا بنا دیں گے. ان سب کو ایسا گلدستہ بنا دیں گے کہ یہ شاید اپنی ٹیموں میں نہ رہیں. جی ہاں, ایسا ہی کچھ ہم کرنے جا رہے ہیں. کیا کریں گے انشاءاللہ ہمارے عابد باپو بہت کچھ کریں گے. پہلے یوں کرتے ہیں کہ ان طلباء سے گزارش کرتے ہیں, ان کا آپ نے دیدار کر لیا, ہماری تعارف ہو گیا. ان طلباء سے گزارش ہے اب وہاں جا کر سامنے کھڑے ہو جائیں. آج ہم مکس اینڈ میچ کرنے جا رہے ہیں. آپ میں سے کچھ طلباء اس ٹیم میں آ جائیں گے, کچھ اس ٹیم میں آ جائیں گے اور ہم یہ 6 ٹیموں کو 2 ٹیمز بنا دیں گے اور اس کا نام ہوگا فیضان ابراہیم علیہ السلام اور ایک ٹیم کا نام ہوگا فیضان اسماعیل علیہ السلام, کیونکہ یہ دن یہ لمحات ان عظیم ہستیوں کی یاد منانے کے لیے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون فیضان ابراہیم میں رہتے ہیں, کون فیضان اسماعیل کی ٹیم میں جاتے ہیں. تو بہرحال طلباء سے گزارش ہے واپس اپنی جگہ پہ جائیں. اب آپ کے ناموں کی پرچیاں ہوں گی, ہمارے باپو ہوں گے اور اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. اوور ٹو یو باپو, مائک آپ لے لیجیے اور انشاءاللہ جائیے وہاں پر. آپ دانش بھائی تشریف رکھیں. اچھا ایک بات میں باپو آپ کو بتا دوں کہ آج جو ہے وہ بچوں کی بھی تقسیم کرنی ہے میں نے, اور دانش بھائی اور آپ کو بھی ایک ایک ٹیم میں شامل کر دینا ہے. یہ تو اور اچھا ہو جائے گا. جی, آپ کے پاس انشاءاللہ فیضانہ اسماعیل کے طلباء آئیں گے اور ان کے پاس جو ہے فیضان ابراہیم کے طلباء آئیں گے. تو یہ آج بچوں آپ کے یوں سمجھ لیں کہ میزبان اس حوالے سے نہیں, آپ کے ساتھی ہیں. مدد بہت تھوڑی کریں گے لیکن دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں. بہرحال تو شروع کرتے ہیں. باپو کس طرح تقسیم کریں گے آپ کچھ بتائیں. تقسیم یہ ہے کہ پرچیاں اٹھائی جائیں گی. ٹھیک ہے, اگر یوں کر لیں کہ ایک پرچی میں نام آیا جیسے ہمارے حمزہ بھائی کا, ٹھیک ہے, تو حمزہ بھائی جو ہے فیضان ابراہیم علیہ السلام کی جانب بڑھ جائیں. ٹھیک ہے, اور دوسری پرچی اٹھاتے ہیں پھر وہ اس طرف جس کا آتے بھی ہیں. نام آئے گا وہ ادھر آ جائیں گے. پہلی پرچی ٹھیک ہے, آپ اٹھائیں. چلیں بھائی. فیضان ابراہیم کے ہمارے دانش بھائی کی طرف دیکھیں کون سے اسلامی بھائی آ رہے ہیں. ون آف مائی فیوریٹ اسامہ عطاری, ماشاءاللہ. چلیں بھائی, آپ کو تو پہلا ہی اسلامی میں بڑا مضبوط ملا یہ. ہاں آپ دیکھیں آپ کی ٹیم کیسی بنتی ہے. یہاں پر جو موجود اسلامی بھائی ہیں. چلیں بھائی. اچھا آڈینس بھی پرچیاں اٹھائیں گے. ماشاءاللہ, سب کو شامل کریں آج کی خوشیوں میں. تھوڑا اس کو رکھیں ہوئے. ہاں یہاں پر فیضان اسماعیل جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. سہیل عطاری. چلیں بھائی. سہیل, یہ ماشاءاللہ یہ بھی بڑے ذہین طالب علم ہیں ماشاءاللہ. حیدرآباد کے طالب علم ادھر آ گئے ہیں. باب المدینہ کے ایک طالب علم ادھر آ گئے ہیں. کچھ مدنی منیاں بھی ہیں ہمارے ساتھ. اچھا یہ بھی پرچیاں اٹھائیں گی. چلیں بھائی جی, ان سے بھی اٹھوائیں.
حمزہ بھائی. اچھا حمزہ زمزم دو نگر. ہیں. آواز تو نکالیں آپ. زمزم نگر حیدرآباد حمزہ اتاری. حمزہ چلیں بھائی اتاری. باب المدی. چلیں یہ بھی آپ کو مدینہ اسلامی میں مل گئے. ہمارے دانش بھائی کی ٹیم مضبوط ہوتی جا رہی ہے. عابد بھائی دیکھ لیں آپ. یہ تو وقت بتائے گا نا. اچھا یہ وقت بتائے گا. چلیں دیکھتے ہیں. غوث علی شاہ. غوث علی شاہ یہ بریلینٹ اسلامی بھائی. چلیں یہ اس طرف آ گئے. واقعی برابر ہوتا جا رہا ہے معاملہ ماشاءاللہ. چلیں. آصف اتاری جی سردار آباد. ادھر آ جائیں بھائی ماشاءاللہ. یہ بھی بہترین اسلامی بھائی. ان کو خوشی ہے کہ آج اس طرح ابھی تو مقابلہ چلنے دے. بھی تو کیا کیا ہونا ہے ان کے ساتھ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. چلیں آپ آئیں بھائی. ماشاءاللہ ایک سردار آباد ایک حیدرآباد. کتنا خوبصورت گلدستہ بنتا جا رہا ہے. حمزہ اتاری. حمزہ اتاری باب المدینہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. چلیں بھائی بہت زبردست اسلامی بھائی اس طرف آ گئے. پلڑا برابر ہو گیا باپو. اب دیکھیں کس طرف جھکتا ہے. ہاں اب دیکھنا یہ ہے. علی اصغر اتاری. علی اصغر. چلیں بھائی ماشاءاللہ. سیزن 2 ونر کے اسلامی بھائی یہاں آ گئے. سیزن 1 ونر کے. کیمرہ مین سے بھی آج حضرت کیمرہ مین کو بھی دکھائیں. چلیں بھائی عید کا دن جا ہے. رہے ہیں. میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. یہ پیچھے پیچھے والے بھائی پیچھے پیچھے آپ اس میں پرچی اٹھائیں. اب دور جا رہے ہیں یہ تو یہ دور جائیں گے. پرچی کیسے اٹھائیں گے بھاگتے رہیں گے تو. چلے بھائی انہی سے اٹھوا لے بھائی. دیکھیں بھائی یہ آج میں کیسی توجہ ہے. ہاں عید کا دن ہے تو ہمیں جناب اپنے اب نام تو یہ کیسے یہ کیمرے میں دکھا دیں. چلیں انہی کے کیمرے میں یہ پرچی دکھا دیں. یہ ہے پرچی ہمارے فرحان اتاری. فرحان اتاری. چلیں بھائی فرحان ماشاءاللہ. پرچی ذرا کھول دیں صحیح طریقے سے. باپو کے ہاتھ میں بھی اصل میں مائک ہے. فرحان اتاری جی. فرحان اتاری اس طرف آ جائیں. ماشاءاللہ سردار آباد کے طالب علم وہاں چلے گئے ہیں. گلدستہ بنتا جا رہا ہے. جی آپ آئیں. زین رضا تارے. زین رضا اتاری. ادھر آ جائیں بھائی. زینت بخشیں. تھوڑا سا آپ کو کراس کرنا پڑے گا. ایسے چلیں ایک آپ. تھوڑا یہاں ہے سب. ماشاءاللہ. سلیم رضا اتاری. سلیم رضا اتاری. سلیم رضا اتاری. ماشاءاللہ مدنی منع ہمارے ذہین مدنی منع. تھوڑا سا پیچھے ہو کر جگہ بنائے کہ سارے اسلام پہ آ جائیں. قریب آ جائیں. شاید اب تک جو ہے ایک دوسرے کو بڑی مخالفانہ نظروں سے دیکھا ہوگا. اب ایک ہی ٹیم کے ممبر بنا دیے گئے. بلال سعیدی اتاری. بلال سعیدی. سبحان اللہ. ادھر آ جائیں بھائی. ماشاءاللہ فیضان ابراہیم میں آپ کی آمد مبارک. چلیں اٹھائیے. مبین ریاض اتاری. مبین ریاض ملتان کے بہت ذہین طالب علم ہے ماشاءاللہ. مبین مدینہ مدینہ. آئے عمران بھائی. خوبصورت گلدستہ بنتا جا رہا ہے. جلیے. مختلف اسلامی بھائی فیصلہ کر رہے ہیں پرچی نکال کے کون کدھر جائے گا. فرید الدین اتاری. فرید الدین ملتان کے بہت پیارے طالب علم ماشاءاللہ. اب بھی برین ہیں اپنی ٹیم کا اور یہاں آ چکے ہیں ماشاءاللہ. مجتبہ اتاری. مجتبہ رضا. چلیں بھائی یہ یہاں آ جائیں. ہمارے عبد القیوم سردار آباد کو. دوبارہ بتائیے. جی عاطف ماشاءاللہ یہاں آ جائیں. مرحبا. عاطف بھی یہاں آ گئے. پلڑا بھاری ہو رہا ہے بھائی فیضان ابراہیم کا. تھوڑا سا جی آپ آ جائیں. جگہ بنائیں. شعیب اتاری. جی شعیب بھائی. شعیب ماشاءاللہ. شعیب یہاں آ جائیں. اب 2 رہ گئے ہیں. ایک اور کیمرہ مین سے. چلیں بھائی. جی حضرت ماشاءاللہ. چلیں کیمرہ مین بھی کریں. آج پرچی بھی نکالیں. فیضان اتاری. فیضان اتاری. اللہ یہاں آ گئے. اور اب آپ باقی بچے ہوئے خود ہی یہاں آ جائیں بھائی. ماشاءاللہ. باپو اب دیکھ لیں آپ کی ٹیم مجھے تھوڑی سی پیاری پیاری لگ رہی ہے. دانش بھائی کو کیا کہیں گے. دانش بھائی کی بہت پیاری لگ رہی ہے. زیادہ پیاری ہماری طرف ہے. ہاں دیکھیں اب یہ تو واقعی آج کا مقابلہ بتائے گا کہ کس کی ٹیم کہاں جاتی ہے. فیضان ابراہیم اور فیضان جو ہے وہ اسماعیل. اور ایک طرف عابد باپو ان کے سپورٹر ہوں گے. آج بڑا جوش دکھائیں گے. لیکن مجھے کچھ دانش بھائی کا پلڑا بھاری لگ رہا ہے. یہ تو اب سلسلہ آگے چلے گا تو پتہ چلے گا کہ جناب کون سی ٹیم آج نمبر لے جاتی ہے. آج یہ بتاتا چلوں کہ ظاہر ہے یہ بچوں کو تھوڑا سا اطمینان دے دوں کہ آج کے مقابلے میں جو آگے بڑھ جائیں گے اور جو پیچھے رہ جائیں گے ان نمبرز کو آپ کے ہم کوارٹر فائنل میں
कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो डोंट वरी अबाउट हार जीत, आज खुल के आप अपनी सलाहियतों का इजहार करें और इल्म दीन पहुंचाने की नीयत से बढ़ें। हाँ, ये ज़रूर होगा कि अगर आबिद बापू की टीम हार गई तो हम फिर इनसे कुछ बात अकेले में करेंगे, क्योंकि एक इतना मशहूर आदमी, इतने तलबा को लेकर आप ये पीछे रह जाएं। अब देखें दानिश भाई के चेहरे पे मुस्कुराहट ही नहीं रुक रही है, तो अब देखें क्या होता है। तो अब ये फैसला होगा कि असल तो मुकाबला इन दोनों का है, आप लोग इनको सपोर्ट करेंगे और हम मुकाबले को लेकर आगे चलेंगे। हाँ भाई, बापू हिम्मत में है? मुझे से लग रहा है, हम बात क्या है, हम कुछ कहना नहीं चाहते, करके दिखाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, हौसले बुलंद हैं। चलें भाई, अब देखो आपके इस्लामी भाई ने बड़ी बात कर दी है, अब साथ देना है इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं कि हमारे साथ एक नए मदनी मुन्ने हमने शामिल किए हैं। इसकी वजह यह है कि अब्दुल कय्यूम बहुत हर दिल अजीज़ तालिब इल्म बन चुके हैं सरदाराबाद के। वो उनके घर में माशाल्लाह तकरीब थी, तो वो उसलिए हमें छोड़ के कुछ दिनों के लिए गए हैं। वो आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन हमने चूँकि टीम पूरी करनी थी तो हमने एक तालिब इल्म को, वो सरदाराबाद के नहीं हैं, बाबुल मदीना के हैं, लेकिन हमने कोरम पूरा करने के लिए उन्हें सेलेक्ट किया है। बहरहाल हम अपने मदनी चैनल के नाजरीन से पहला सवाल करेंगे। ईद का दिन है, आप ज़रूर जो खाना पीना चाहते हैं खाते रहिए, लेकिन थोड़ा सा फ़ोन उठाकर हमारे सवाल का जवाब भी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर दे दीजिए। स्काइप आईडी भी आपको दिखाया जाएगा। देखते हैं कि आप में से कौन जल्दी सवाल का जवाब देता है। पहला सवाल ये है, 2 सवाल करूँगा और एक शख्सियत आपने उसका जवाब देना है। ये बताइए वो कौन से बुज़ुर्ग हैं जिनके बारे में मेरे आका आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान फरमाया करते, ये काम की मशीन है। वो कौन से बुज़ुर्ग हैं जिनके बारे में मेरे आका आला हज़रत फरमाया करते, ये काम की मशीन है, द मशीन ऑफ वर्क। ये कौन थे? आपने उस बुज़ुर्ग का नाम बताना है। पहला सवाल तो मदनी चैनल के नाजरीन से ये हो गया, और दूसरा सवाल ये है कि बताइए मिना के अंदर 3 जमरे हैं, उन तीनों जमरात का नाम क्या है, उन्हें क्या कहा जाता है? ये 3 नाम आपने हमें बताने हैं। ये 2 तो हो गए आपसे सवाल, जिसको आपने जल्दी जल्दी मदनी चैनल पर आए हुए नंबर्स और स्काइप आईडी पर बताना है। सिलसिले के आखिर में सही जवाब देने वालों के नाम इंशाअल्लाह हमारी मदनी चैनल की मजलिस डिस्प्ले करेगी। और अब शख्सियत आपने बूझनी है। बहुत मुबारक खातून है, पहला इशारा। दूसरा इशारा, आप के बेटे अल्लाह के नबी हैं, यानी एक नबी अलैहिस्सलाम की वो वालिदा है। और तीसरा इशारा ये है, आज भी आपकी याद एक अमल के ज़रिए मनाई जाती है। वो कौन सी खातून हैं जो अल्लाह के नबी की वालिदा हैं और आज भी उनकी एक याद हर साल मनाई जाती है? आपने उस खातून का नाम बताना है। आप पहुंच गए होंगे, जल्दी कीजिए और हमें स्क्रीन पर नंबर्स जो आ रहे हैं इस पर जवाब दीजिए। अब बारी है आपकी, फैज़ान इब्राहीम और फैज़ान इस्माइल अलैहिस्सलाम वालों की। एक तरफ बाबुल मदीना, हैदराबाद, सरदाराबाद, बाबुल मदीना, सरदाराबाद, मुल्तान, सरदाराबाद, हैदराबाद। ओए होए, पूरा गुलदस्ता बन गया, माशाअल्लाह, पूरा गुलदस्ता बन गया। जी जनाब, जमजम नगर हैदराबाद, जमजम नगर हैदराबाद, बाबुल मदीना, सरदाराबाद, हैदराबाद, मुल्तान, बाबुल मदीना, हैदराबाद, सरदाराबाद। खूबसूरत एक गुलदस्ता बना है। शायद अब तक तो ये अब एक दूसरे को बड़ी, पता नहीं गुस्से वाली नज़र तो नहीं कहूँगा, कुछ और नज़रों से देखते रहे, मगर अब एक टीम के मेंबर हैं। हम ये भी चाहते हैं कि प्यार बढ़े, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का भी जज्बा। और इसके पीछे एक और मदनी फूल भी है। यहाँ दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन इस्लामी भाई यहाँ भी मौजूद हैं, सिलसिला देख रहे हैं। हमें एडजस्टेबल होना चाहिए। अगर दीन का काम करना है ना, तो दुनिया की किसी भी कौम के साथ, दुनिया के किसी भी मुल्क के लोगों के साथ हम जाएं तो ये फील ना करें कि मुझे मेरी बोली बोलने वाला मिलेगा तो मैं कंफर्टेबल फील करूंगा, तो मुझे सहूलत होगी दीन का काम करने के लिए। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। अब दुनिया में कहीं भी जाएं, मेरे शहर वाला हो ना हो, मेरी बोली वाला हो ना हो, मेरी कौम वाला हो ना हो, बल्कि इन्वायरमेंट चेंज, रंग चेंज, ज़बान चेंज,
لیکن میرا مسلمان بھائی ہے، وہ میرے آقا کا امتی ہے، میرے دل کا تارا، میرے سر کا تاج ہے. سبحان اللہ. ہمیں ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. تو آج انشاءاللہ آپ یہ گلدستہ دیکھ رہے ہیں اور دیکھنے میں بھی یہ ایک ہار لگ رہا ہے، کتنا خوبصورت ہار لگ رہا ہے ماشاءاللہ. تو آج اس لڑی کے اندر پرویا ہے ہم نے ان اسلامی بھائیوں کو، اور ہم نے بہت کچھ ان کے ساتھ نیا کرنا ہے. ایسا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ ایڈوانس میں معذرت طلب کر لیتا ہوں کہ وہ شاید کچھ آج ہم ایسا آپ کے ساتھ کریں تو آپ ہمیں معاف شروع میں ایڈوانس میں کر دیجئے گا. اب ہم نے چلنا ہے، سلسلے کا آغاز کرنا ہے، اور ہمارے سیگمنٹس آج بڑے دلچسپ ہوں گے. سیگمنٹ چلتے رہیں گے، ہم آپ کو بتاتے رہیں گے کہ سیگمنٹس ہیں کیا. چلیں آپ کو پہلے آج کے سیگمنٹس کیا ہیں وہ بتا دیتے ہیں. اسکرین پر بھی آپ دیکھیں گے. پہلا سیگمنٹ ہوگا جواب دیجئے سوال کا. وہ تھوڑا سا ہٹ کے الگ طریقے سے یہ سلسلہ چلے گا، اور اس میں ہر ٹیم سے 9 سوال کیے جائیں گے، کیونکہ یہ 9 طالب علم ہیں، 9 ان سے اور 9 ان سے. لیکن پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ ہر ٹیم اپنے تینوں اسلامی بھائیوں سے مشورہ کر سکتی تھی. آپ ایک دوسرے سے سارے مشورہ نہیں کر سکیں گے، بلکہ آپ رفیق بن جائیں گے. اسامہ کے رفیق ہوں گے ہمارے دانش بھائی، صرف یہ اسامہ ہی کو مشورہ دے سکتے ہیں اور کسی کو نہیں. حمزہ کے رفیق ہمارے اسلامی بھائی ہوں گے. اس طرح 2 رفیق بن گئے. اب آپ ایک دوسرے کے رفیق کو پہچان لیں. عابد باپو کے رفیق آپ ہوں گے، ٹھیک ہے. صرف اپنے رفیق سے مشورہ کر سکیں گے اور سوال کا جواب دینا ہوگا. ہر سوال کے جواب پر 2 نمبر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے. دوسرا سیگمنٹ ہوگا اشعار کی تکرار. اس میں آپ سب کو اجازت ہوگی، آپ ایک دوسرے سے مشورہ کر کے ایک شعر میں پڑھوں گا، اس کے بعد اس شعر کی جو آخری لفظ ہوگا اس سے آپ کو شعر پڑھنا ہوگا، پھر اس کے آخری لفظ پر آپ کو شعر پڑھنا ہوگا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اگر یہ طرز میں پڑھ سکیں گے تو انشاءاللہ طرز میں پڑھتے چلے جائیں گے. جہاں معاملہ رک جائے گا سامنے والی ٹیم کو 5 نمبر دے دیے جائیں گے، ٹھیک ہے. اور یہ 2 اشعار پر سلسلہ ہوگا تو یہ 10 نمبر کا راؤنڈ ہوگا. تیسرا سلسلہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے، یہ نیو سیگمنٹ ہے، تلاش کیجئے. اب آپ کو کیا تلاش کرنا ہے یہ جب سیگمنٹ آئے گا تو بتائیں گے، ٹھیک ہے. چوتھا مدنی کسوٹی. اور یہ مدنی کسوٹی ایک نئے انداز میں ہوگی کہ ہم مدنی کسوٹی نہیں کریں گے، بلکہ یہ طلباء ان طلباء سے سوال پوچھیں گے، اور مدنی کسوٹی کے 15 نمبر ہوں گے. لیکن جتنے سوال یہ پوچھتے جائیں گے اتنے نمبر کم ہوتے جائیں گے. 10 سوالوں میں جواب دینا ہوگا. آخری سوال پر جواب دیا تو 5 نمبر ملیں گے، اور 10 سوال پورے ہو گئے جواب نہ دے سکے تو کوئی نمبر نہیں ملے گا. سوچتے جا رہے ہیں، مشکل ہوتا جا رہا ہے. جی ہاں، آج ذہنی آزمائش بہت دلچسپ ہوگا. ابھی اور بھی سیگمنٹس ہیں. اس کے بعد سیگمنٹ ہوگا سفر ہے مگر اکیلے. اب ان سب سے الگ الگ سوال ہوگا، کوئی رفیق نہیں ہوگا، اور اس کا جواب ان سب کو الگ الگ دینا ہوگا. اس کے بھی 2 نمبرز ہوں گے، گویا 18 نمبر کا یہ راؤنڈ ہوگا. پھر ہوگا کلام مکمل کیجئے. کسی بھی کلام کا شعر میں نے پڑھنا ہے، اسی کلام کا ایک شعر آپ لوگ پڑھیں گے، پھر اس طرف والے پڑھیں گے، اور یہ ایک ہی کلام کے اندر کلام مکمل کرنا ہوگا. جہاں کوئی ٹیم رک جائے گی سامنے والی ٹیم کو 3 نمبر مل جائیں گے، اور اس میں 2 کلام مکمل کرنے ہوں گے تو 6 نمبر کا یہ راؤنڈ ہوگا. پھر ایک اور بڑا خوبصورت راؤنڈ ہوگا، یہ مزار مبارک کن کن کے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کسی ایک مزار مبارک کی آپ کو تصویر دکھائی جائے گی، بلکہ آپ کو 18 مزار مبارک دکھائے جائیں گے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے ان 18 میں سے کتنوں کے نام لینے ہیں. جتنے نام لیں گے آپ اتنے نمبر آپ کو ملیں گے، جتنے کم نام لیں گے اتنے کم نمبر ملیں گے. اور پھر آخری راؤنڈ ہوگا ہر جواب پر انعام. سبحان اللہ. سامنے انعامات موجود ہیں، آپ جواب دیتے جائیں گے اور انعام لیتے جائیں گے. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کون سی ٹیم آج عید اسپیشل راؤنڈ جیت کر گھر جاتی ہے. بہرحال ہمارے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین رہیے گا. پہلا راؤنڈ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. تیار ہیں آپ؟ دانش بھائی کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ انشاءاللہ عز و جل بھرپور جواب دیں گے. سارے جواب دیں گے انشاءاللہ. عابد بھائی بڑے سارے ہیں ادھر تو. نہیں، چیمپئن ہیں ہمارے ساتھ، ماشاءاللہ ونر ہیں. اچھا، یہ تو آج پتہ چلے گا کون ونر ہے، لیکن انشاءاللہ لاج رکھیں آگے پتہ چلے گا انشاءاللہ. آگے پتہ. دیکھیں دانش بھائی کی میں کہہ رہا ہوں نا، ٹون ہی الگ ہے. ٹیم ایسی مل گئی ہے ان کو کہ مزیدار معاملہ ہو گیا. اب دیکھیں آگے ٹیم حال ان کا کیا کرتی ہے تو مجھے بھی نہیں پتا. لیکن یہ ذہنی آزمائش ہے نا، ہاں، یہ کچھ بھی ہو ہم جاتا نے ہے. دیکھا ہے کسی وقت بھی آخری موقع پہ پلٹ جاتا ہے جناب.
چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف جو ہے ہمارے دانش بھائی اور اسامہ رفیقین کریمین. دیکھیں ایک دوسرے کا کیا حال کرتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں جو چونٹی تھی وہ مادہ تھی یا نر؟ تو دانش بھائی جواب بتا سکتے ہیں ان کو؟ ہاں ایک ہی کو بتائیں گے. چونٹی مادہ تھی یا نر؟ کتنا انٹرسٹنگ کوئسچن ہے. جی وہ چونٹی مادہ تھی. وہ چونٹی مادہ تھی. جواب بالکل درست ہے. فیضان ابراہیم علیہ السلام کے طلباء نے پہلا سوال اپنے ہوسٹ کے ساتھ مل کر جب مشورہ کر کے صحیح دے دیا. عابد بھائی آپ سے سوال اور آپ کے ساتھ اسلامی بھائی سے سوال. قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ کس کے سپرد ہے؟ اللہ عز و جل کے سپرد ہے. قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے. جواب بالکل درست ہے. یہاں بھی اسلامی بھائی ذرا اس طرف ہو جائیں, تھوڑا ساتھ دیں, جوش دکھائیں. آج عید کے دن کی ٹرانسمیشن ہے. کیا کہیں گے بآواز بلند؟ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بتائیے اب باری ہے حمزہ اور ان کے ساتھی کی. کیا قرآن پاک کے 30 پاروں کی تقسیم صحابہ اکرام علیہم رضوان کے دور میں ہو گئی تھی؟ جی نہیں, یہ تقسیم صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں نہیں ہوئی تھی. جی نہیں, یہ تقسیم ان کے دور میں نہیں ہوئی تھی, مگر جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. غوث علی شاہ اور حمزہ خوبصورت ٹیم بن گئی ہے. پہلے آپس میں ایک دوسرے کو یوں دیکھتے تھے, اب پیار سے دیکھ رہے ہیں. جنت کے دروازے کی کنڈی سب سے پہلے کون کھٹکھٹائیں گے؟ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم جنت کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائیں گے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. چلیں آگے چلتے ہیں. علی اصغر اور ان کے ساتھی, سوال یہ ہے سورہ یاسین میں کتنے حروف ہیں؟ اللہ اللہ. سورہ یاسین میں 3000 حروف ہیں. آپ نے گنے ہیں یا کہیں پڑھا ہے؟ پڑھا ہے. پڑھا ہے, ٹھیک پڑھا ہے. 3000 حروف ہیں. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. چلیں بھائی, فیضان اسماعیل اور فیضان ابراہیم, مقابلہ زبردست جا رہا ہے. ایک سردار آباد, ایک حیدرآباد. یہ مننے لگتے چھوٹے ہیں, بڑے زبردست. جناب میرا تجربہ ان سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے, جہاں موجود ہیں وہاں کے دن رات کیسے ہوتے ہیں؟ وہ ایک ایسے عالم میں ہے جہاں دن رات, جہاں وہ صدیوں, جہاں 1000 برس کا ایک دن ہوتا ہے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اللہ اللہ اللہ. اور آگے بڑھتے ہیں جناب. ایک ملتان, ایک سردار آباد, دونوں ملتان. ارے ملتانی ساتھ ہو گئے ہیں. بتائیے سورہ توبہ کی ابتدا میں بسم اللہ شریف کیوں نہیں لکھی گئی؟ یہ تیسرے بھی بتا رہے ہیں. نہیں تیسرے نہیں. دیکھ لو, عابد بھائی غور سے دیکھ رہے ہیں. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس صورت کے ساتھ بسم اللہ لے کر نازل نہیں ہوئے تھے, اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں دیا. سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی گئی, لیکن شاید ہمارے ناظرین میں کئیوں کو یہ نہ پتا ہو. جی ہاں, حضرت جبریل امین جب تشریف لائے تھے اس سورت کو لے کر تو بسم اللہ کے ساتھ نازل نہیں ہوئے تھے. میرے آقا نے اس لیے بسم اللہ نہ لکھنے کا حکم دیا. جواب بالکل درست ہے. چلیں جناب, انبیاء کی تعداد کے بارے میں تو کئی بار سنا کہ کم و بیش 1,24,000, مگر ملتان اور باب المدینہ کے طالب علم سے سوال یہ, رسولوں کی تعداد کتنی ہے؟ آپ کو مشورے کی اجازت نہیں ہے؟ ہاں اچھا اشارہ دے رہے ہیں. اچھا اشارے دے سکتے ہیں. اشارے میں جواب نہ ہو, لیکن اشارہ ہی ہوگا. دیکھ لیں دانش بھائی کی نظریں آپ پر ہیں, آپ فکر نہ کریں. رسولوں کی تعداد 313 ہے. رسولوں کی تعداد 313 ہے. جواب بالکل درست ہے. چلیں سردار آباد اور حیدرآباد, زمزم نگر, کہاں سردار آباد کہاں حیدرآباد, آج ہم پیالہ ہم نوالا. چلیں جناب بتائیے, سوال یہ ہے سید الایام کس دن کو کہا جاتا ہے؟ سید الایام جمعہ کے دن کو کہا جاتا ہے. جی ہاں, جمعہ کے دن کو کہا جاتا ہے. جواب یہ بھی درست ہے. یہ زبردست مقابلہ ہوگا جناب. ابھی تک کوئی ایک آدھی تو غلطی کروا دیں. انشاءاللہ کوشش جاری رکھیں. انشاءاللہ غلطی کرانے کی نمبر پہ آ جائیں گے. اچھا دوسرے نمبر پہ آ جائیں گے عابد بھائی کہہ رہے ہیں. چلیں دیکھیں پہلے نمبر پہ یہ آتے ہیں. جی باری ہے, ایک طرف چھوٹے سے زمزم نگر والے ہیں, ایک طرف بڑے سے سردار آباد والے ہیں. سوال یہ ہے, بتائیے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آدم علیہ السلام کے لیے گندم کے کتنے دانے لائے تھے؟
گندم کے 7 دانے لائے تھے. گندم کے 7 دانے لائے تھے. جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. پیچھے کوئی نہیں جناب. پھر باری ہے دانش بھائی اور اسامہ کی. کر لیجئے مشورہ جتنا کرنا ہے. سوال مشکل لا رہا ہوں. بتائیے دنیا میں سب سے پہلے مہمان نوازی کس نے کی؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے. یار دیکھو مہمان نوازی کا سوال ہوا ہے تو اب کوئی ہماری بھی دعوت وغیرہ رکھ دو. ہماری بھی کوئی مہمان نوازی کر دو. ابھی ہوگی انشاءاللہ. اچھا وہ تو ہم کر رہے نا. آپ لوگ کب کرو گے بھائی؟ فائنل جیتنے کے بعد. فائنل جیتنے کے بعد دعوت کریں گے. اب دعوت کھلانے کے لیے انہیں فائنل جتوانا پڑے گا. لیکن یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. چلیں بھائی باری ہے ہمارے عابد بھائی کی اور ان کے ساتھ ہیں حیدرآباد زمزم نگر کے اسلامی بھائی. یہ بتائیے حضرت آدم علیہ السلام نے کتنے نکاح فرمائے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک شادی کی ہے کیونکہ اولاد سے نکاح جائز شروع سے ہی حرام ہے. اولاد سے شادی شروع ہی سے حرام رہی. حضرت آدم علیہ السلام نے ایک ہی نکاح فرمایا. جواب بالکل درست ہے. حمزہ اور ہمارے سردار آباد کے اسلامی بھائی. سوال یہ ہے ابلیس بارگاہ خداوندی سے ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے کس مقام پر فائز تھا؟ وہ استاذ الملائکہ تھا یعنی فرشتوں کا استاد. جی ہاں وہ فرشتوں کا استاد تھا مگر میرے رب عز و جل کی نافرمانی کی ذلیل و رسوا ہو گیا. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. چلیں باری ہے حمزہ کی غوث علی شاہ کی. غوث علی شاہ ذرا مائک اٹھائیں. کبھی بخار ہوا ہے آپ کو؟ اچھا مائک تو قریب کریں. ابھی تھوڑی ہوا ہے. اچھا کب ہوا ہے آخری؟ کچھ دنوں پہلے. کچھ دنوں پہلے ہی بخار ہوا تھا. سوال یہ دنیا میں سب سے پہلے کس کو بخار ہوا ہے اور کس سبب سے ہوا ہے؟ وہ آپ تو نہیں تھے ظاہر ہے. دنیا میں سب سے پہلے کا پوچھا ہے. سب سے پہلے شیر کو بخار ہوا تھا. وہ اس سبب سے ہوا تھا کہ جب قوم حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھی تھی تو انہوں نے بولا کہ شیر ہمارے ساتھ ہے تو ہم کیسے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے شیر و بخار میں مبتلا کر دیا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی جب کشتی تھی اس میں لوگ بھی تھے شیر بھی تھے. قوم نے کہا کہ اگر شیر ہمارے ساتھ ہوگا تو ہم کشتی میں سکون سے کیسے بیٹھیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیر کو بخار میں مبتلا کر دیا. دیکھیے یہ بھی معلومات ہمیں ملی کہ دنیا میں سب سے پہلے بخار شیر کو ہوا تھا. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب تو غوث علی شاہ شیر ہوا بھائی ہمارا. چلو ان کو تھوڑے دنوں پہلے ہوا تھا. چلیں باری ہے ہمارے آگے اسلامی بھائیوں کی. بتائیے سب سے پہلے دنیا میں کس انسان کو دفنایا گیا ہے؟ اب میں یہ تو نہیں پوچھوں گا آپ کو کبھی دفنایا گیا ہے. ابھی تو آپ زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی عمر دے نیکیوں بھری. حضرت حابیل کو. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کو. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. مکہ مکرمہ کی زمین میں درخت کھیت پھل اور پانی کا نام و نشان نہیں تھا. کس نبی علیہ السلام نے یہاں ان چیزوں کے لیے دعا کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور ان کی دعا کی برکت سے یہاں یہ سب کچھ موجود ہو گیا. یہ دعائے ابراہیم کا ثمرہ ہے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. چلیں بھائی آگے چلتے ہیں سوال لے کر. سوال یہ ہے مسلمان صفا اور مروہ کی سعی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ حضرت سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر پانی کی تلاش میں چکر لگائے تھے. اس وجہ سے حضرت حاجرہ نے پانی کی تلاش میں صفا مروہ پر 7 چکر لگائے تھے. اس لیے لوگ آج بھی صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اللہ اللہ اللہ. اگلا سوال ہے ملتان اور باب المدینہ کے اسلامی بھائی سے. بتائیے اول الرسل کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو. حضرت نوح علیہ السلام کو. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. 10واں اور آخری سوال سردار آباد اور حیدرآباد کے طالب علم سے. بتائیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال کس دن پیش کیے جاتے ہیں؟ سوچا جا رہا ہے. ایک کو بھروسہ ہے دوسرا سوچ رہا ہے کروں نہ کروں. ٹائم بھی جا رہا ہے.
آپ نے کہا جمعہ کے دن پیر اور جمعرات. پہلی غلطی ہوئی ہے. حیدرآباد اور سردار آباد والوں کے سوال ہے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 15 سال. شعیب؟ 12 سال. 12 سال. 12 اور 15 ملا کے کتنے ہوتے ہیں؟ کتنے ہوتے ہیں بتاؤ بھائی؟ 27 سال. چلے میں آپ دونوں کی عمر نہیں پوچھ رہا, یہ بتائیں کوے کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 500 سال. کوے کی عمر 500 سال ہوتی ہے. جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ, واقعی کبھی کبھی کمزور ٹیم مضبوط ٹیم کو ٹف ٹائم دے دیتی ہے. ہم کچھ اور سمجھ رہے تھے. جواب دیجئے سوال کا راؤنڈ کے بعد. اسکور بورڈ کچھ اور کہانی سنا رہا ہے. جی 18 نمبر ہیں ہمارے فیضان ابراہیم والوں کے, اور فیضان اسماعیل علیہ السلام کے 20 نمبر ہیں. سبحان اللہ, پہلا راؤنڈ مکمل ہو چکا ہے. چلنا ہے ہمیں اگلے راؤنڈ کی طرف, لیکن پہلے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے کچھ سوال کیا جائے. عابد بھائی کون سوال کریں گے یہاں ہمارے اسلامی بھائیوں سے؟ آج عید کا سلسلہ ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اسلامی بھائی سوال کرتے تھے. کچھ مدنی منیاں ہیں. اچھا, یہ سوال کریں گی, آج ان سے سوالات کریں. چلیں پھر آپ جائیں ذرا مدنی منی کو سوال. چلیں آئیے اوپر آئیے. چلیں پہلے ان کا نام معلوم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں آ جائیں, قریب لائیں, آ جائیں. ان کو کیمرے کے سامنے لائیں. ٹھیک ہے جی چلیں. کیا نام ہے آپ کا؟ زور سے بولیں. چلیں بھائی سوال کریں. بچوں میں سب سے پہلے کن نے اسلام قبول کیا؟ کس نے اسلام؟ چلیں بھائی, سب سے پہلے اسلام بچوں میں کس نے قبول کیا؟ مدنی منی کا کن سے سوال پوچھیں ہے. آپ بتائیے. حلیمہ. چلیں حلیمہ ہی بتائیں گی کس سے پوچھنا ہے, پھر مدنی فیس بھی دینی پڑے گی. ان سے معلوم کریں. جی اچھا بھائی یہ لیں, خود ہی مائک دیں گی بھائی. کھڑے ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب حلیمہ ہی بتائیں گی سوال کا جواب صحیح ہے کہ نہیں. درست ہے. درست ہے جواب. جواب درست ہے. چلیں بھائی انہیں تحفہ دے دیں بھائی. ہمارا اگلا راؤنڈ ہے جس کی طرف ہم چلتے ہیں, اور جس کا نام ہے اشعار کی تکرار. بڑا خوبصورت راؤنڈ ہے, بڑے پیارے پیارے اشعار سننے ہوں گے. یاد رہے اس میں, یاد رہے کہ ہمارے جو بزرگوں کے کلام, جو کلام مدنی چینل پر پڑھے جاتے ہیں, انہی بزرگوں کے کلام میں سے آپ نے اشعار پڑھنے. پہلا شعر میں پڑھ رہا ہوں. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. ہر شعر کا جواب دینے کے لیے آپ کے پاس 20 سیکنڈ ہوں گے. ٹھیک ہے, جان نہیں, نون. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. چھایا ہے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. شعر پورا کیجئے. سب غلاموں کا بلا ہو, سب غلاموں کا بلا ہو, سب کریں طیبہ کی سیر یا رسول اللہ. سیر راہ. رب ہے معطی یہ ہے قاسم, رب ہے معطی یہ ہے قاسم, رب ہے معطی یہ ہے قاسم. رزق اس کا کھلاتے یہ ہے, رزق ہے اس کا کھلاتے یہ ہے. نون. نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. الف گیا, الف. اللہ مجھے
حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پرے مشکل شرح مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ واو، سویلا نظار پھرتے ہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تیرے دن بہار پھرتے ہیں نون۔ نہ کیوں آج جھومے کے سرکار آئے، نہ کیوں آج جھومے کے سرکار آئے، نہ کیوں آج جھومے کے سرکار آئے، خدا کی خدائی کے مختار آئے۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدر، یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدر، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ واو، واہ کیا مرتبہ ہے، غوث ہے بالا تیرا، اونچوں اونچوں کے قدموں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ الف، اللہ اکبر، اپنے قدم اور یہ خاک پاک، حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے۔ بہت خوبصورت شعر، بہت خوبصورت، سر کی ہے۔ یا دانش بھائی، آپ نے تو نعتخواں بھی لے لی ہیں اپنی سر ہے۔ یا نبی اب تو مدینے میں مجھے بلوائیے، ہو میسر بعد اب پھر آپ کی گلیوں کی سے پھر راہ لے کر آئے ہیں جناب۔ رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، انشاءاللہ، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث، یا غوث، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ تا کا شعر لانا ہے جناب فیضان نے۔ سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پروار، ردیف کیا تھے سے کافی یہ تھے۔ سا کا شعر میں سوچ رہا تھا شاید جواب نہیں دے سکیں گے، مگر وہ شعر بھی آ گیا، تھے یا پھر آ گیا۔ یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو۔ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے، مسلم کے گھر والے ہم
خدا کا ساتھ ہو. فیضان ابراہیم دامن اعلیٰ حضرت تھامے ہوئے ہیں, مناجات پکڑ لیے انہوں نے. کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا. الف. اب میں ایک اور اعلان کرنے لگا ہوں, یہ مقابلہ ایک ہی کلام جو چل رہا ہے اسی پر ہوگا اور جیتنے والوں کو 10 نمبر دیے جائیں گے. ہم نے پہلے اعلان کیا تھا کہ 5 نمبر کے 2 سیگمنٹس ہوں گے, لیکن مجھے 9 اسلامی بھائیوں کی تیاری ایسی لگ رہی ہے کہ یہی بہت لانگ ہو جائے گا. تو جہاں یہ مقابلہ رکے گا یاد رہے سامنے والے ٹیم کو 1 شاٹ 10 نمبرز دے دیے جائیں گے. اب نہیں جناب 10 نمبر کا یہ راؤنڈ ہو گیا ہے, چلائیں. اللہ اللہ یہ علوم خاص عبدیت رضا, بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا, بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا. الف. ایک ہی میاں دل میں تیرے در کی خاک ہو, خاک دے رسول سے ایک ہی میاں کی ارض. عرض. دود لے کر آئے. خوف مانا مگر یہ ظالم دل, ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. تھکا نہ کرے, تھکنے والے نہیں جناب, یہ تھکا نہ کرے. یا یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کے رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں. ہند میں واصف شاہ ہدا, مجھے شوق یہ طبع رضا کی, مجھے شوق یہ طبع رضا کی قسم. میم. یہ 3 بڑے بھاری تھے, 9 ہو کر تو بھرکم بھی ہو گئے ہیں. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, ماہ عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. یا تو یوں ہی طرف کے جائیں یا وہی دام سے چھڑائیں, منت غیر کیوں اٹھائیں کوئی ترس جتائے کیوں. ہائے کیا خوبصورت شعر لاتے ہو بیٹا, جب بھی لاتے ہو کوئی ترس جتائے کیوں. نون. نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت سے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے. سبحان اللہ, معراج کا واقعہ یاد آ گیا. بٹے تھے. یا جناب بتائیے. یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے, ساقیے کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ گو. واو. وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن, اسی کے جلوے, اسی سے ملنا, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. یہ ہے عرض و تعلیم قرآن عام ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. آمین. یا پرچم اسلام ہو جائے. یا الہی جب رضا, یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں, ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ. آپ لوگ انتظار کریں جب ان کے پاس اعلیٰ حضرت کی یہ مناجات ختم ہو جائے, پھر کوئی شعر میں یہ اٹکیں گے لگتا ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے تو جہان کی جان, جان ہے تو جہان کی جان ہے تو جہان نہیں. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. یا پھر آ گیا یا. چلے بھائی ہاتھ اٹھا لیں مناجات کے شعر کے لیے. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. آمین آمین. واسطے یا. یا الہی جب رضا خواب گنا سے سر اٹھائے, دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. واو. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر, نہ پھر چاہے دلہن پھول. نہ پھر چاہے دلہن پھول. لام آیا ہے.
لم یاتی نذیر کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا. تجھ کو شہ دو سرا جانا. اس مدنی منع کی زبردست تیاری لگتی ہے جناب. جانا الف. انا فی عطشی و سخا کا اتم اے گیس و پاک اے ابر کرم برسن ہارے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا. دو بوند ادھر بھی گرا جانا الف. اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے. اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے. قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو. قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو. واو. وہی نور حق وہی ذل رب ہے انہی کا سب ہے انہی کا سب نہیں. ان کی ملک میں آسماں کے زمین نہیں کہ زمان نہیں. کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں. نون. نون پہ جواب دینا ہے. سیکنڈز جاری ہیں. اب یہ وقت بھی گزر گیا ہے. یہ 10 نمبر فیضان ابراہیم کو دیے جاتے ہیں. میں نے کوششیں کی بہت مگر میری حالت آہ وہی رہی. بہرحال یہی مقابلہ ہے. بہت اچھا مقابلہ رہا. نون سے شعر واقعی تھوڑا سا مشکل ہو گیا تھا. اور یہاں میں نے ایک بات دیکھی ہے کہ چونکہ یہ ان اسلامی بھائیوں کی آپس میں کیمسٹری نہیں ہے, یہ آج پہلی بار ساتھ بیٹھے ہیں, تو تھوڑا سا بیٹا مشورے کی عادت ڈالیں آپ بھی, تاکہ اگلے سیگمنٹس میں کہیں فاصلہ بہت زیادہ نہ بڑھ جائے. 10 نمبر ایک ساتھ حاصل کر لیے ہیں ہمارے فیضان ابراہیم والوں نے. اب چلنا ہے اگلے راؤنڈ کی طرف. سیگمنٹ ہے اگلا اور اس کا نام ہے تلاش کیجئے. کیا تلاش کرنا ہے؟ چلیں پہلے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ, پھر چلتے ہیں تلاش کرنے. 28 نمبر ہیں فیضان ابراہیم کے, 20 نمبر ہیں فیضان اسماعیل کے. 8 نمبر کی لیڈ حاصل کر لی ہے. چلیں کیا کہیں گے بآواز بلند؟ سبحان اللہ. اب دیکھنا ہے مقابلہ آگے یہ رہتے ہیں یا یہ رہتے ہیں. پہلے سیگمنٹ میں یہ آگے تھے, دوسرے میں بڑی تعداد کے ساتھ نمبر لے لیے, لیکن اب ہے انتخاب. تلاش کیجئے. آپ کو ہم 2 چانس دیں گے, یوں کرتے ہیں ٹھیک ہے. 2 کتابیں ہوں گی, ان 2 کتابوں سے کچھ تلاش کرنا ہے. تو پہلے ایک آ جائیں اور پھر اگلی میں دوسرے آئیں گے. چلیں کون آ رہے ہیں؟ یہاں سے حمزہ آ رہے ہیں, یہاں سے فیضان. چلیں بھائی باب المدینہ کے طالب علم یہاں سے آئے ہیں. اچھا میں پہلے کلام بتاؤں گا, پھر کتابیں دونوں کے ہاتھ میں ایک ہی وقت میں دوں گا. جو یہ کتاب میں سے وہ کلام پہلے تلاش کر لے وہ لبیک کہے گا, اور ہم آ کے آپ سے وہ کتاب لیں گے. اور اگر آپ نے وہ صفحہ نمبر صحیح نکالا ہوگا, وہ صفحہ نمبر کھول کے آپ نے بتانا ہے, تو اس میں آپ کو 3 نمبر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, جلدی جواب تلاش کرنے والے کو 3 نمبر ملیں گے, جس کو دیر ہو گئی اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. آپ تھوڑا سا دور ہو جائیں. چلیں آپ بھی ہو جائیں ادھر, بالکل آمنے سامنے ہو جائیں, بالکل آمنے سامنے. شاباش. چلیں جناب. کلام کون سا ہے؟ ایک بڑا خوبصورت کلام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ایڑیوں کے بارے میں لکھا. عارض شمس و قمر سے بھی ہیں انور ایڑیاں. اب مجھے سیدھے ہاتھ سے دینا ہے تو میں الٹے ہاتھ کا کیا کروں گا؟ اچھا آپ کتاب نہیں کھولیں گے جب تک میں نہیں کہوں گا, ٹھیک ہے؟ کیونکہ سیدھے ہاتھ سے دینا ہے, ورنہ ایک سیدھے ہاتھ سے دینا پڑتا ہے, ایک الٹے ہاتھ سے. میں بیٹھ جاؤں, پھر میں آپ کو جب مدینہ کہوں گا تب آپ نے کتاب سے یہ کلام تلاش کرنا ہے. مدینہ کتاب سے کلام پہلے کون تلاش کرتے ہیں؟ کتاب کا صفحہ کھول کر جو پہلے بتائیں گے. ہمارے فیضان نے صفحہ نمبر کھول دیا ہے, آپ کا صفحہ نمبر بتائیں. حمزہ نے صحیح پہلے صفحہ نمبر کھول دیا ہے. انہوں نے لبیک تو کہا تھا مگر صفحہ نمبر صحیح نہیں کھول سکے تھے. یہ کلام ہدایت کے بخشش کے صفحہ نمبر 86 پر موجود ہے. اتنا خوبصورت کلام ہے. اللہ اللہ. عارض شمس و قمر سے بھی ہیں انور ایڑیاں, عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوشتر ایڑیاں, ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج,
جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں، اے رضا طوفان محشر کے تلاطم سے نہ ڈر، شاد ہو ہیں کشتی امت کو لنگر ایڑیاں۔ کیا بات ہے کلام رضا کی، سبحان اللہ۔ چلیں بھائی فیضان یہ دے دیں، اب ایک ایک اور اسلام پہ بھیجیں بھائی، آپ اسلامی بھائی چینج کریں، چلیں کتاب دیجئے، غیبت کی تباہ کاریاں کتاب، چلیں بھائی دے دیں، ہوتی ہے نا بوئی میں ہوں نا۔ بڑی خوبصورت کتاب امیر اہل سنت کی غیبت کی تباہ کاریاں، 1800 سے زائد مثالیں بھی اس کتاب میں شامل ہیں غیبت کے حوالے سے، انسائکلوپیڈیا کہہ سکتے ہیں آپ بیک بائٹنگ غیبت کے اوپر، ضرور اس کو پڑھیں۔ اور اس کتاب سے اب انہوں نے کچھ تلاش کرنا ہے، تلاش کیا کرنا ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ پہلے صفحہ نکال لیں، پھر لبیک کہیں، اب لبیک کہنے کے بعد آپ کو کوئی صفحہ پلٹنے کی اجازت نہیں ہوگی، میں نے آ کر وہ صفحہ دیکھنا ہے، اگر وہ صفحہ درست ہوا تو آپ کو 3 نمبر مل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں جب میں مدینہ کہوں گا جب آپ تلاش کرنا شروع کریں گے۔ چوم لیں کتاب کو، بڑی پیاری کتاب ہے، سینے سے بھی لگا لیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ نے تلاش کرنا ہے انوکھی چھینک مدینہ۔ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی، پریشر ہو تو بندہ ویسے ہی چیز نہیں ڈھونڈ سکتا۔ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں۔ کتاب میں نہ ڈھونڈ سکیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ چھینک لے لیں، لیکن مجھے کتاب سے انوکھی چھینک علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، علم کا شوق مشورے کی اجازت نہیں۔ رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی۔ دیکھنا یہ ہے یہ 3 نمبر کون حاصل کرتے ہیں، ضرورت فیضان اسماعیل والوں کو ہے، کچھ نمبر سے پیچھے ہے یہ ٹیم۔ انوکھی چھینک، اس میں کوئی ٹائم لمٹ نہیں، جو پہلے ڈھونڈے گا اسے 3 نمبر مل جائیں گے۔ واقعی یہ انوکھی بن گئی ہے۔ آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ کہہ دیا ہے مدینہ، فیضان اسماعیل والوں نے صفحہ نمبر مجھے بتائیے۔ 325 جی جناب، انوکھی چھینک یہ 325 نمبر صفحے پہ موجود ہے۔ فیضان اسماعیل والوں نے تلاش کر لی ہیں، یہ تلاش میں ماہر لگتے ہیں، ان کو جناب کسی پولیس کے محکمے میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ چلیں بھائی کتابیں دے دیجئے، پھر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں فیضان اسماعیل والوں نے، مقابلہ مزید دلچسپ ہوتا جا رہا ہے۔ چلتے ہیں جی جناب، باپو کچھ مسکراہٹ آئی ہے آپ کے چہرے پہ، ویسے اب کچھ مقابلہ پھر قریب آیا ہے۔ چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف، دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے، مقابلہ کہاں پہنچا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ
26 नंबर फैज़ान इस्माइल के, 28 नंबर हैं फैज़ान इब्राहिम के। 26वीं की निस्बत आपको हासिल है और 2 नंबर का फ़र्क है। चलना है अगले सेगमेंट की तरफ, और ये सेगमेंट बहुत खूबसूरत है। मदनी कसौटी उमूमन सिलसिला करने वाला किया करता है, मगर आज कसौटी ये तलबा आपस में करेंगे। गौर से सुन ले पहले इसका तरीका। आप तलबा आपस में मशवरा करके 3 शख्सियतों के नाम लिखेंगे और मुझे लिख कर देंगे। उन तीनों में से मैं कोशिश करूंगा कि वो शख्सियत सेलेक्ट करूं कि जो मशहूर हो, हमारे इन तलबा के लिए आसान भी हो, फिर उनके बारे में आपको भी मालूमात होनी चाहिए। 15 नंबर होंगे और 10 सवालात होंगे। आप भी 3 शख्सियत लिख लें मशवरे के साथ, आप भी 3 शख्सियतें मशवरे के साथ लिखें, और इसके बाद मुझे दीजिए, हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे मदनी कसौटी। सल्लू अलल हबीब। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, आप देख रहे हैं कि मशवरा जारी है, बड़ा गौर व खौज हो रहा है, क्योंकि मदनी कसौटी है। इन्होंने सोचकर मुझे 3-3 नाम देने हैं, उनमें से कोई एक नाम मैंने सेलेक्ट करना है सामने वाली टीम के लिए, और फिर सामने वाली टीम ने 10 सवालात में इस शख्सियत तक पहुंचना है। जी आबिद भाई, मशवरा हो गया आपका? जी, मशवरे के बाद नाम आ गए हैं फैज़ान इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से। अब इनके 3 में से एक शख्सियत जो है वो मैंने सेलेक्ट करनी है। अब पहले लेते हैं फैज़ान इब्राहिम वालों से। जी जनाब, आपने भी मशवरा कर लिया है? जी दीजिए, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। इल्म का शौक जो रखते हैं वो आते यहाँ, आज़माइश यहाँ ज़हनी मदनी है ये समा। जी नाजरीन, देखिए फैज़ान इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो टीम है उसने कौन सी शख्सियत सोची है फैज़ान इस्माइल वालों के लिए। आप स्क्रीन पर उनका नाम देखेंगे। जी, नाम देख लिया आपने। अब देखें ये कितने इशारों में पहुंचते हैं, कितने जवाबात हासिल करते हैं। याद रहे 15 नंबर हैं इस पूरे सेगमेंट के, 10 सवालात हैं। ये 10 सवालात करेंगे इनसे, हर सवाल पर 1 नंबर कम होता जाएगा। 10 सवालात के बाद जवाब देंगे तो 5 नंबर हासिल करेंगे, और अगर सारे सवाल के बाद भी जवाब ना दे सके तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। पहला सवाल करेंगे फैज़ान इस्माइल वाले फैज़ान इब्राहिम वालों से। मदनी कसौटी है, 15 नंबर का राउंड है। पहला सवाल कीजिए। क्या वो सहाबी हैं? ला। जनाब, पहला सवाल, क्या वो सहाबी हैं? जवाब में आ चुका है ला, नहीं। ला बमाने नहीं, नाम बमाने हाँ। क्या वो नबी हैं? क्या वो नबी हैं? दूसरा सवाल, ला, नहीं, वो नबी भी नहीं है। चलें जनाब, तीसरा सवाल करना है। चूँकि मदनी चैनल के नाजरीन को पता है कि सवाल बड़ा दिलचस्प है, देखना यह है फैज़ान इब्राहिम वाले पहुंचते हैं कि नहीं। हर सवाल के लिए 20 सेकंड होंगे आपके पास। क्या वो हयात हैं? क्या वो हयात हैं? बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। नाम। जी हाँ, वो हयात हैं। हो सकता है ये यू टर्न हो 3 सवाल में। अगर अभी जवाब दे देते हैं तो 12 नंबर ले सकते हैं। क्या वो पीर हैं? क्या वो पीर हैं? चौथा सवाल, ला। वो पीर नहीं हैं। 4 सवाल हो गए हैं। मुरीद हो सकता है वो होंगे। क्या वो दावत इस्लामी के निगरान हैं? ला। इस सवाल को किसी और अंदाज में पूछा जाते तो शायद फ़ायदा होता। बहरहाल कितने सवाल हो गए हैं? 5 सवाल हो गए हैं। दावत इस्लामी के निगरान नहीं हैं, हयात हैं, पीर नहीं हैं, सहाबी नहीं हैं, नबी नहीं हैं। 5 सवालात हो गए हैं। छठे सवाल की तरफ जाना है। बीस सेकंड।
क्या वो दावत इस्लामी के मुफ्ती हैं? दावत इस्लामी के क्या वो मुफ्ती हैं? ला नहीं, वो दावत इस्लामी के मुफ्ती नहीं है। 6 सवाल हो गए, फकत 4 सवाल बाकी हैं। अभी तक गाड़ी दावत इस्लामी के गिर्द घूम रही है। बड़ा अच्छा सवाल लेकर आए हैं फैज़ान इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाले जी। 7वें सवाल, क्या वो रुकने शुरा? क्या वो रुकने शूरा हैं? 7वां सवाल, ला वो रुकने शूरा भी नहीं हैं। अब अगर जवाब देते हैं तो 8 नंबर रह गए इनके पास। सवाल बढ़ते जा रहे हैं, नंबर कम होते जा रहे हैं। 7 सवाल हो गए हैं, रुकने शूरा नहीं हैं। सेकंड्स गुजरते जा रहे हैं, जल्दी कीजिए। क्या उनका ताल्लुक दावत इस्लामी से है? ये सवाल बहुत पहले किया जाना चाहिए था। जवाब दीजिए। नाम, उनका ताल्लुक दावत इस्लामी से है। मुफ्ती नहीं है, निगरान नहीं है, रुकने शूरा नहीं है, मगर दावत इस्लामी से ताल्लुक है। और 8 सवाल हो गए हैं, टाइम भी गुजरता जा रहा है, जल्दी कीजिए। दावत इस्लामी से ताल्लुक है। क्या वो मदनी चैनल पर बयान करते हैं? क्या वो मदनी चैनल पर बयान करते हैं? नाम, जी, वो बयान करते हैं। 9 सवाल हो गए, आखिरी सवाल है। उनके बयान की अक्सर VCDs मकतबतुल मदीना शाया करता है। ला असल में ये सवाल की इसलिए गुंजाइश नहीं बनती थी कि वो रुकने शूरा नहीं हैं, लेकिन शायद आपका इशारा शहजादा हुजूर की तरफ हो, वल्लाहु आलम। लेकिन 10 सवाल हो गए हैं और कोई भी अब तक ऐसा लगता है कि क्लू नहीं मिला। अब सिर्फ जवाब देना है, वरना 5 नंबर भी नहीं मिलेंगे। टाइम गुजरता जा रहा है। मोहम्मद हसन अत्तारी। ला जनाब, ला भी बहुत बड़ा दिया है। अब नाम बताइए। शहजादा अत्तार अबू हिलाल हाजी बिलाल रज़ा अत्तारी। हाजी बिलाल रज़ा अत्तारी थे। अगर ये नाज शरीफ का पूछते तो शायद पहुंच जाते, लेकिन 1 नंबर भी हासिल नहीं कर सके फैज़ान इस्माइल वाले। बारी है अब फैज़ान इब्राहिम वालों की। सवाल पूछना है आपने, शख्सियत सोची है इन्होंने जी। पहला सवाल का टाइम शुरू होता है अब। क्या वो हयात है? ला हयात नहीं हैं। चलें। क्या वो अल्लाह के वली हैं? ज़ाहिरी हयात से मुत्तसिफ नहीं, वरना तो सारे औलिया, अंबिया, सहाबा वो हयात हैं। नाम, जी, अल्लाह के वली हैं। दो सवाल हो गए हैं। क्या दावत इस्लामी से उनका ताल्लुक था? ला 3 सवाल हो गए हैं। चौथे सवाल की तरफ जा रहे हैं फैज़ान इब्राहिम वाले। क्या उनका मज़ार पाकिस्तान में? ला पाकिस्तान में मज़ार नहीं है, अल्लाह के वली हैं। चलें जनाब, अब देखते हैं कौन से मुल्क में जाते हैं। क्या वो मुसन्निफ हैं? क्योंकि शख्सियत इन्होंने मुझे बताई हुई है, मदनी चैनल के नाजरीन को भी मैं बता देता हूँ कौन सी शख्सियत है। उनकी वजह शोहरत जो है वो तसनीफ़ नहीं है। जी 5 सवाल हो गए हैं।
لا کیا ان کا نام مبارک شجر قادری عطاریہ میں ہے؟ جی شجرہ قادریہ میں کیا ان کا نام ہے؟ لا شجرہ قادریہ میں نام بھی نہیں ہے۔ کیا ان کی تقلید کی جاتی ہے؟ جی جناب، کیا ان کی تقلید کی جاتی ہے؟ یہ سوال یو ٹرن بن سکتا ہے۔ نام ان کی تقلید کی جاتی ہے۔ 7 سوال ہو گئے ہیں۔ حمزہ کا سوال کچھ قریب پہنچا رہا ہے معاملے کو۔ بڑا سوچو بچار ہو رہا ہے۔ جلدی کیجئے، ایسا نہ ہو اس سوال کا ٹائم ہی ختم ہو جائے۔ امیر اہل سنت نے ان کی سیرت پہ کتاب لکھی ہے؟ امیر اہل سنت نے ان کی سیرت پر کوئی رسالہ چلیں کتاب لکھی ہے کہ نہیں، سوال انہوں نے کتاب کیا ہے۔ لا لا جناب، یہ نعمان ابن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ، انہوں نے ڈائریکٹ نام لے لیا ہے۔ شاید 2 سوال باقی تھے، 8 سوال پر جواب دیا ہے۔ بتائیے کیا یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں؟ جواب یہ درست ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاءاللہ 7 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ فیضان ابراہیم والوں نے مقابلہ بہت آگے لے کر جاتے جا رہے ہیں۔ چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف، دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ۔ اسکور بورڈ بتا رہا ہے کہ 26 نمبر ہیں فیضان اسماعیل والوں کے، اور فیضان ابراہیم والوں کے 35 نمبر ہیں۔ مقابلہ کچھ اور فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ سفر ہے مگر اکیلے میں ہم آپ کو الگ الگ آپ نے جواب دینا ہوگا، کسی سے مشورہ نہیں کرنا ہوگا۔ وہ کون لوگ ہیں جو قربانی نہیں کرتے مگر قربانی کا ثواب حاصل کرتے ہیں؟ جن کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ قربانی نہ کر سکیں، غریب مسکین فقراء وغیرہ۔ ایسا یقیناً نہیں ہوتا، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ نہیں، آپ جواب دے چکے ہیں، اب صحیح جواب کیا ہے وہ ہم بتائیں گے۔ مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت۔ پلاؤ بلوا کے جامع الفت نبی کی رحمت شفیع امت۔ جی، اگر نہیں میری ایسی قسمت، صدا حضوری کی پاؤں لذت، گناہ کے دلدل سے اب نکالو مجھے، سنبھالو مجھے بچا لو، کہیں نہ ہو جاؤں شاہ غارت نبی رحمت شفیع امت۔ جواب درست ہے، 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں ایک کلام کے اندر فیضان اسماعیل علیہ السلام کی ہماری ٹیم نے۔ یہ مزار مبارک کن کن کے ہیں؟ اس میں 18 مزار مبارک دکھائے جائیں گے۔ انہوں نے ان مزارات کے نام بتانے ہیں، جتنے نام بتائیں گے اتنے نمبر ملیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام غزالی اور بابا بلے شاہ۔ بہودین زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ۔ 17 مزارات صحیح بتائے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار یہ نہ بتا سکے، لیکن ترکیب بڑی زبردست کی تھی انہوں نے۔ قارون نامی کافر کس نبی کے دور میں تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ دانش بھائی سے گزارش ہے مدنی بیگ کا تحفہ دیجیے ہمارے غوث علی شاہ کو۔ علم کا شوق جو رکھ